آج کوئی ایسا آیا میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتی تھی، انہوں نے جو جو کہا میں ہاں 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 کرتی رہی، اور وہ سب باتیں طے کر کے گئے۔ ٹھیک ہے خدیجہ، یہ ایک بیوہ کی سپورٹ کا معاملہ سہارے گا، ہم کل تیرا مال لے کے جائیں گے۔ اب خدیجہ کہتی ہے وہ کیا گئے کہ میرے دل پر عشق کا نقش چھوڑ کر حضور کا یہ معجزہ ہے، جو بھی خوبصورت انسان ہے اس کی لوگ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ حضور کو جس نے بھی دیکھا وہ ناپاک اور نفسانی محبت میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ وہ روحانی محبت کا شکار ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میرے دادا مرشد کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، فتنے مٹا کے چلے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کو دیکھا سرکار کیا گئے، گویا کہ اللہ اوپر اپنے الفاظ میں کہوں سینے کا دل ہی نہ رہا، اللہ اللہ گئے۔ خدیجہ کہتی ہے میں نے میرے بہت معتمد اور صحیح ہوشیار چالاک غلام میسرہ کو بلایا، کہا میسرہ محمد کے ساتھ تو نے جانا، توجہ کرنا ہے میرے آقا ایسے جو دیکھے دل سے قربان ہو جائے، عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا کے بارے میں اب خدیجہ کہتی، خدیجہ بڑی ہوشیار چالاک اور بڑی ذہین خاتون تھی مکے کی، ملکہ تجار تھی اس زمانے، ملکہ تجار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ کہا میسرہ دیکھ جب بھی سامان جاتا ہے کہیں تو میں تجھے کو بھیجتی ہوں نگرانی کرنے کے لیے، آج میں نے محمد کے ساتھ معاملہ طے کر لیا ہے، تو نے جانا ہے، لیکن آج تھوڑا سا خیال بدلنا ہے۔ جب بھی تجھے بھیجتی تھی تو کیا کہہ کے بھیجتی تھی؟ مال پہ نظر رکھنا، سامان پہ نظر رکھنا، لیکن اے میرے میسرہ میرے وفادار غلام، اب تو نے مال پہ اور پیسے پہ نظر نہیں رکھنا، بلکہ تو نے نظر محمد پہ رکھنا۔ ذہن دیکھو خدیجۃ الکبریٰ کا، میں تو نے محمد پہ نظر رکھنا، بات کیا کہنی نظر رکھنا، اور وہ جو عیب کریں ان میں جو عیب ہو، عیب کس کو کہتے ہیں؟ عیب، خامی، عیب، ان میں جو خامی ہو، ان میں جو کمی ہو، ان میں جو کمی ہو، خامی ہو، خامی کمی ہو، وہ تو نے نوٹ کرنا، وہ تو نے خامی نکالنا، خامی دیکھنا کیا خامی ہے۔ بھئی آگے کا اسٹیپ بڑا تھا نا تو بات ایسی ہوتی ہے، ہاں ابھی تو ان کو پتا تھوڑی تھا کہ رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ ان کی خامی دیکھنا، ان کے عیب دیکھنا، آ کے مجھے بتانا، ٹھیک جا۔ اب کل آیا تو قافلہ چلا، خدیجہ کا مال لے کر قافلہ چلا، پھر بہت کچھ ہوا اس سفر میں۔ اب وہ سفر نہیں پڑتا، بس اتنا پڑتا ہوں کہ پھر میرے آقا واپس آئے، تو جب خدیجہ کو پہلے سے قاصد نے کہا تیرا قافلہ واپس آ رہا ہے، جتنا مال لے گیا تھا 10 گنا زیادہ منافع کما کے پہلی بار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ! اتنا منافع کبھی نہیں کمایا گیا تھا، اتنا منافع لے کر کے آ رہا ہے۔ تو خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا نفیسہ چل تو صحیح، قافلہ آ رہا ہے، ہم چھت پر چل کے دیکھیں گے۔ یعنی ٹیرس پر چلی گئی اور ٹیرس پر بیٹھ گئی اور جا کر کے دیکھ رہی تھی، تو کیا منظر دیکھا خدیجہ نے؟ قافلہ چل رہا تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، کچھر تھے، گدھے تھے، تو ان کے پیروں سے جو دھول لگ کے اڑ رہی تھی، پورا قافلہ دھول میں چھپ گیا تھا، لیکن ایک چہرے کی ٹکیا اس دھوپ میں بھی چمکتی جگراج کو کاٹ تو ریسن سے اے تجھ کا شہد و سرا جانا۔ اے اللہ اکبر، دھول میں بھی وہ چہرہ گرد آلود نہ تھا۔ ارے نادان، جب چاند اور سورج کو دھول جو ہے متاثر نہیں کرتے تو آفتاب نبوت اور مہتاب رسالت کو دھول کیسے متاثر کرتے؟ خدیجہ منظر دیکھ رہی تھی کہ وہ دھوپ اور دھول میں بھی چہرہ نظر آ رہا ہے، بادل سایہ کر رہا ہے، بادل سایہ کر رہا ہے، بادل سایہ کر رہا ہے۔ بادل کیوں سایہ کرتا تھا؟ توجہ کریں، کیوں کرتا تھا؟ نمبر 1، عاشقوں نے کہا دھوپ سے حضور کو بچانا چاہتا تھا، اسی لیے بادل۔ دوسری بات سن لیں، دوسری بات سن لیں، ایک تو یہ کہ بادل دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کرتا، دوسری بات یہ تھی کہ سورج اور محبوب کے درمیان
وہ پردہ بن جاتا تھا، اس لیے کہ تو چھپ جا، ان کے چہرے کی تو تاو نہیں لا سکتا۔ اس لیے بھئی عاشقوں کو جو محبوب کی اداؤں کو جو سوچیں گے تو نظر آئے گا نا۔ بہرحال خدیجہ نے دیکھا روشنی، چہرے کی رانائیاں، نفیسہ جگہ دیکھ کر چکا نظر آ رہا ہے۔ اب سنیے، میسرہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، سواری دوڑاتے ہوئے آیا، اوپر چڑھا، مالکہ او مالکہ سن مبارک، 10 گنا زیادہ منافع، یہ منافع۔ خدیجہ نے میسرہ بولا چپ، خاموش رہے، میں نے تجھے کہا تھا مال پہ اور پیسے پہ دھیان نہیں دینا۔ مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے ایماندار کو میں نے بھیجا ہے منافع تو ہونا ہی ہے۔ ابھی پیسے کی بات مت کر، اب مالکہ اور غلام کے درمیان اکیلے میں بات ہو رہی، اور اس کو سن کون رہی ہے؟ سہیلی نفیسہ، جو حضور کے رشتے میں پھوپھی بھی لگتی ہے، وہ سن رہی ہے۔ اب میسرہ سے خدیجہ کہتی ہے میں نے کہا تھا نا محمد کا خیال کرنا، ان کے عیب دیکھنا، بتا محمد کے عیب کیا ہے۔ اب میسرہ بولا، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی حضور نے اعلان کیا ہی نہیں تھا۔ اب میسرہ سے پوچھا کیا عیب دیکھا محمد کے؟ تو میسرہ کہتا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ خدیجہ عیب پوچھ رہی ہے محمد کا عیب کیا دیکھا سفر میں؟ اس لیے کہ سفر میں آدمی کھلتا ہے، اسٹیج پہ پتہ نہیں چلتا کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے۔ یہاں تو سبھی ادب سے بیٹھتے ہیں، مسجد میں پتہ نہیں چلتا کون اچھا ہے کون برا ہے، وہاں سب ادب سے بیٹھتے ہیں۔ مزار کے اندر پتہ نہیں چلتا کون کتنا اچھا ہے کون برا ہے، وہاں تو سب ادب سے بیٹھتے ہیں۔ سفر کرو تو پتہ چلے کون کتنا اچھا ہے کون کتنا برا ہے، پڑوس میں رہو تو پتہ چلے کون کتنا اچھا ہے کون برا ہے۔ اللہ اکبر، لین دین کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کون کتنا اچھا ہے کون برا ہے۔ یہ 3 باتوں میں تو میسرہ سفر بھی کر کے آیا تھا اور لین دین بھی دیکھ چکا تھا، حضور کے ساتھ رہ بھی چکا تھا مہینوں۔ تو پوچھا محمد کے، تو بھی پوچھا اچھا یہ بار بار محمد کہوں گا، حالانکہ میری عقیدت دوبارہ نہیں، جب بھی نام رسول آئے تو القاب اور آداب کے ساتھ لیا جائے۔ لیکن اس وقت خدیجہ نے القاب آداب کے ساتھ نہیں لیا تھا نا، کیونکہ وہ تو عیب پوچھ رہی تھی نا، تو اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ آپ کے سمجھ گیا، اس لیے انہوں نے جو کہا تھا میں وہی کہوں گا، لیکن میری عقیدت تو گوارا نہیں، اگر میں القاب لگا دوں تو بیک گراؤنڈ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خدیجہ نے کہا میسرہ محمد کے عیب کیا ہے؟ اب وہ بولنے لگا وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ کہا محمد کا عیب پوچھ لو، عیب کیا ہے؟ کہا جس زمین پہ قدم رکھتے سوکھی زمین ہری ہو جاتی ہے۔ کیوں میسرہ عیب کیا ہے؟ کہا ان کے پسینے میں کبھی بدبو نہیں آتی، ان کے پسینے میں خوشبو آتی ہے، گلیاں مہکتی ہیں ان کے پسینے سے۔ کہا عیب بتا عیب، کہا وہ چلتے ہیں تو ان کا زمین پہ سایہ نہیں پڑتا، کہا جانور ان کو سجدہ کرتے ہیں، کہا عیب بتا عیب، درخت ان کو سلام کرتے ہیں، عیب بتا عیب، کہا پتھر ان کو سلام کرتے ہیں، کہا عیب بتا عیب۔ کہا کہ جب سب لوگ درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی تھی اور آخری میں محمد آتے تھے تو درخت کی ٹہنیاں پڑ کر کے ان کے سر کے سایہ کرتے تھے۔ کہا سفر میں ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوئے، کہا پتہ ہے، کہا وہ کسی سے جھگڑا بھی نہیں کرتے، کہا پتہ ہے وہ جھوٹی قسم نہیں کھاتے، کہا پتہ ہے، کہا وہ دیانت دار ہے، پتہ امین ہے، پتہ صادق ہے، سچے ہے، اللہ اکبر۔ کہا پتہ کہا وہ مسکراتے ہیں تو راتیں روشن ہو جاتی ہیں، پتہ اللہ اکبر۔ کہا وہ کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا پتہ کہا اللہ اکبر، وہ جب چلتے ہیں تو موذی جانور اپنا راستہ بدلتے ہیں۔ میسرہ عیب بتا عیب، کہا لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا عزت و احترام کے ساتھ ان کے آگے سر جھکا دیتے ہیں۔ عیب بتا عیب، سوکھے کنویں کے قریب جاتے تو کنویں پانی سے بھر جاتا ہے، جس کنویں میں لعاب ڈالا وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ارے کہا عیب بتا عیب، ان کا تو نے کیا دیکھا؟ ان کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، بیٹھتے نہیں دیکھا۔ کہا عیب بتا عیب، عیب بتا عیب۔ تب میسرہ نے کہا مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، میں تیرا نمک حلال ہوں، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں جان لا کے
رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر مجھ سے بول کہ محمد کا عیب بتا، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہوں گا یہ وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک